امام کے زمانے میں ایک طریقہ کار حکمرانوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ اب امام کو روکنے کے لیے کہ امام کی شہرت نہ ہو، امام کا علم ایسا، لوگ امام کے پاس نہ آئیں، امام کے سامنے دوسرے بٹھا دیے تھے لا کے، کیا ضرورت ہے ان سے مسئلہ پوچھنے کی، ان سے پوچھو، اور انہیں باقاعدہ آفیشلی ایسا عہدہ دیا گیا تھا. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کھوٹی چیز، جعلی چیز، نقلی چیز کتنے عرصے چلتی. چنانچہ حکمران نے دیکھا کہ لوگ جاتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، مایوس ہو کے آ جاتے تھے. بعض جواب تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک بچہ بھی پکڑ لے کہ مسئلہ غلط بتایا جا رہا ہے. تو اب حکمران نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اعلان کر دیا جو آ کے اس عالم سے، میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن مجھے لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ واقعہ جو ہے نا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، جرنلائز اصول اس میں امام دے رہے ہیں. جو ان سے جا کے مسئلہ پوچھے گا اسے 1 دینار انعام ملا کرے گا. یہ 1 دینار انعام ہے جو وہاں جائے گا. اب وہ طریقے ہوتے ہیں نا وہ انعام دینے کے، وہ طریقے لوگوں نے ہم سے سیکھے، یعنی جو اسلام کی اچھی چیز ہے اس سے انہوں نے بری چیز سیکھی. مجلس میں بہت سارے مومنین کو نہیں کہوں گا، عام مسلمانوں کو بلانے کے لیے تبرک کا بھی ایک بہت بڑا اٹریکشن ہوتا ہے یہ بھی ایک اٹریکشن جس کے لیے پیغمبر نے بھی تبلیغ رسالت پہ پہلے دعوت ذیل عشیرہ رکھی پھر پیغام حق پہنچایا ہے اٹریکشن کچھ لوگوں کے لیے. تو ادھر ادھر میں اگر جا بھی رہا ہوں نا تو سیرت رسول میرے دماغ میں، عظمت رسالت. تو اب کہا کہ جو آئے گا مثلا اس طرح کہا جیسے ہم کہتے ہیں مجلس ہوگی، مجلس کے بعد نیاز کا انتظام ہے، مجلس کے بعد تبرک کا انتظام ہے. اسی طرح اعلان کیا جو آؤ گے یہاں پہ آؤ بیٹھو، ان کے پاس تھوڑی دیر استفادہ کرو، نکلو گے انعام ملے گا تمہیں. تو نام ایسا دیا ہے نا کہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے. لیکن بہرحال بات گھوم پھر کے بھائی 1 دینار بہت سے لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہو گئی زندگی. وہاں بھی یہی بہت آسان ہوگی، نہ کام نہ کاج، جاؤ جا کے 1-2 مسئلے پوچھ لو، اس سے 15 منٹ بیٹھ کے آ جاؤ، واپسی میں 1 دینار لے کے آ جاؤ. دینار خاصی بڑی رقم ہوتی تھی، بڑے آرام سے تمہارا گزارا ہو جائے گا. بلکہ شاید اگر تم محنت مزدوری کرو اور جاب کرو تو پھر تمہیں اتنے پیسے نہیں ملیں گے. تو لوگوں نے مشغلہ یہ بنا لیا تھا. پہلے امام کے زمانے میں طریقہ یہی تھا دوسرے انداز، یہ چھٹے امام کے زمانے میں طریقہ یہی ہے دوسرے انداز. پہلے امام کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ضرورت کیا ہے جاب کرنے کی. تو اب یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کتنا آسان بن گیا، جاؤ بیٹھو 15 منٹ دینار لے کے آ جاؤ، باقی پورا دن خالی ہو، گھومو پھرو، موج کرو، عیاشیاں کرو، پیسے بھی پاس ہیں. امام کا ایک صحابی کہتا ہے، اب میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ایک دم میں نے دیکھا گھڑی تو آدھی مجلس ختم ہو گئی، ابھی میں تو آگے بڑھا ہی نہیں، وہیں پہلے جملے پہ اٹکا ہوا ہوں. امام کا صحابی کہتا ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہتی گنگا سے سب ہاتھ دھو رہے ہیں میں بھی جاؤں. پہلی بات تو یہ کہ جو حکمران پیسہ دے رہا ہے یہ اس کا کون سا پیسہ، یہ تو امام کا حق ہے نا. تو وہ امام نہیں، اب میں جملے نہیں کہنا چاہتا، ذرا سی بات سینسیٹیو ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو کون سا مجھے اس کے مسئلے پہ عمل کرنا، عمل تو میں اپنے آقا اور مولا سے پوچھے ہوئے مسئلے پہ کروں گا. خالی جا کے بیٹھ کے آ جاؤ، 2 چیزیں پوچھ لو اور اس کے بعد 1 دینار لے کے آ جاؤ. نکلا، گھر سے باہر نکلا. وہ گھر سے نکلا یہی سوچ کے کہ مجھے کیا کون سا اس کے مسئلے پہ عمل کرنا ہے، جا کے 2 مسئلے پوچھ کے آ جانا. بلکہ ایک روایت میں اس کا ایک ذرا ذکر بھی ہے، اس آدمی کا نہیں، ایک اور جا کے یہی پوچھ لے کہ جب میں رکوع کروں تو میں آنکھیں کھلی رکھوں یا آنکھیں بند کر لوں. ہماری فقہ میں ایک مسئلہ ہے نا کہ جب نماز پڑھو تو کب آنکھیں کھلی رکھنا ہے کب بند رکھنا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جب نماز پڑھو تو آنکھیں کہاں رکھنا، علن پڑھتے وقت کہیں اور، رکوع میں کہیں اور، سجدے میں کہیں اور، تشہد میں کہیں اور، قنوت میں کہیں اور. واجبات نہیں، مستحبات. نہ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں نہ اس پہ عمل کریں، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی صحیح، لیکن ثواب کی بات. یہ بچے جانتے ہوں گے، یہ لوگ جو آن لائن دینیات سیکھتے ہیں یا ویسے سیکھتے ہیں وہاں یہ مسئلے بتائے جاتے ہیں. تو یہی مسئلہ پوچھ لیں گے، 1 دینار مل جائے. چنانچہ وہ گھر سے نکلا، بطور مثال کہہ رہا ہوں، روایت میں فاصلہ نہیں ہے، مثلا 100 میٹر چلا، ایک دم اس کے دل میں خیال آیا واپس آ. یہ جو خیال آیا نا یہ میرا موضوع تھا جس کی وجہ سے میں اتنی لمبی داستان امیر حمزہ آپ کو سنائی. وہ یہ خیال، یہی بات چل رہی تھی، یہ ایک پل سرا دل میں خیال آیا کہ میں وہاں جاؤں گا، وہاں جا کے بیٹھوں گا. میں تو جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ 1 دینار مل جائے گا، کوئی مسئلہ تو مجھے پوچھنا نہیں، پوچھنا تو ضروری تبھی ملے گا لیکن کوئی عمل ومل تو کرنا نہیں. لیکن اگر کسی ایسے مومن نے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے وہاں بیٹھا دیکھ لیا اور اس نے کہا یہ چھٹے امام کا شاگرد اور صحابی ہر مسئلہ چھٹے امام سے پوچھتا ہے، ان کو چھوڑ کر آج اس سے پوچھنے کیوں آیا، وہ سمجھے گا شاید اس کا علم ان سے زیادہ.
دیکھیں یہ ہے وہ جہاں سے میں نے کہا اقرار بالجہل کہ دیکھ رہا ہے یہ تو امام کا صحابی ہے، ہر وقت امام کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، آج یہ اس سے پوچھنے کیوں آ رہا ہے؟ ضرور وہاں سے اس کو جواب نہیں ملا، صحیح جواب نہیں ملا، اطمینان بخش جواب نہیں ملا، میری وجہ سے ہو سکتا ہے 5 7 10 عام مومنین گمراہی میں مبتلا ہو جائیں اور اس شخصیت کو صحیح سمجھ لیں جس کے بعد میں صرف دینار کے چکر میں جا رہا ہوں، 100 میٹر کے بعد واپس چلا گیا، نہیں، یہی چیز مجھے بیان کرنا تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس میں چھوٹا سا پیغام آ رہا ہے، بہت چھوٹا سا پیغام، وہ سن لیجئے، وہ بھی سیرت رسول کا، عظمت رسالت کا اہم جملہ ہے۔ پیغمبر نے کیوں فرمایا میں ان مومنین سے انہم بریء منہم وانا بریء منہم، میں آخری زمانے کے میں مومنین کی شکل سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومنین وہ کیا چیز ہے؟ وہ آئے گی آگے کی تقریر میں آئے گی، تو ابھی یہ جملہ سن لیجئے، یہ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ یہ مجھے اتنا کیوں کہنا پڑ رہا کیونکہ یہ جو جملہ اب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں شیطان شک ڈالے گا۔ ابھی دیکھیے ہو جائے شک پیدا ہو جائے، پھر اس کا جواب بعد میں آئے گا، تو خلاصہ یہ واپس آ گیا۔ یہاں تک میرا اصل جو جس کی وجہ سے میں نے واقعہ پڑھا کہ یہ وہی اسلام کی فکر ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ایک شخصیت، کوئی بالکل ایک عام سا مومن جو کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ سال میں چھٹے امام کے پاس چلا جاتا ہے، وہ یہاں پہ آ جاتا تو باقی دیکھنے والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر تم جو کہ چھٹے امام کے ریگولر جانے والے ہو، زیارت کرنے والے ہو، شاگرد ہو، ان سے مسئلے پوچھنے والے ہو، تم وہاں پہ نظر آؤ گے تو لوگوں کے ذہن میں بدگمانی چھٹے امام کے بارے میں پیدا ہوگی۔ یہ تھا میرا وہ موضوع۔ لیکن اب اختتامی جملے بھی سن لی، واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اگلی صبح جب وہ اپنے روزانہ کے دستور کے مطابق امام کی خدمت میں پہنچا، کا فرزند رسول کل ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور میں اب تک، کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایک لفظ ہے نا، ریگریٹ، شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ آخر مجھے اس وقت ہوا کیا تھا کہ میں اپنے گھر سے نکل کر اس آدمی کے پاس جو آپ کا دشمن بھی ہے، جس کو آپ کے سامنے لا کے بٹھایا گیا ہے آپ کی امامت کو دبانے کے لیے، آپ کے علم کو ختم کرنے کے لیے، میں آخر کیا ہو گیا تھا اس وقت؟ مجھے میرے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی تھی کہ جاؤ اس کے پاس؟ 100 قدم کے بعد میں سمجھ گیا، پہنچا نہیں تھا وہاں پہ، میں اس سے پہلے آ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ خیال کیوں آیا؟ امام نے ایک جواب دیا، یہ جواب بھی میں ممبر کے احترام کی وجہ سے ذرا سا گول مول بیان کروں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ممبر پہ اچھی نہیں لگتی۔ مدرسے میں کوئی درس ہو رہا ہو وہاں تو پڑھائی جاتی، پہلے کچھ جملے میں نے حالات کی وجہ سے ذرا سے مبہم رکھے، لیکن مجمع بہرحال ساری زندگی مجلس سے سن کے اتنا میچیور اور منجھا ہوا ہے کہ سمجھ گئے۔ یہ دوسرا جملہ امام نے کہا تجھے نہیں پتا۔ اب اس میں دو چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی، ابھی نہیں، پہلے سن لیجئے پھر آئیں گے۔ جوانی میں ایک بار جب تیری ماں حاملہ تھی، یعنی تو اس کے پیٹ میں تھا، ایک بار تیری ماں کے دماغ میں گناہ کا خیال پیدا ہوا تھا، اور وہ گھر سے نکل کے 100 میٹر چلی، پھر ایک دم خوف خدا اس کے دل میں آیا، اس نے اپنے گناہ کو چھوڑ دیا، واپس آ گیا۔ جب ماں وہ 100 میٹر چلی تھی، گناہ کا خیال کر کے گناہ نہیں کیا تھا، تو اس کا اثر اس بیٹے پہ یہ پڑا جو ماں کے پیٹ میں ہے، کہ بیٹا بھی 100 میٹر گناہ کے ارادے سے چلا اور پھر واپس آ گیا۔ یہ اس کے اثرات ہیں جو تیرے اندر آئے۔ اب یہاں دو باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی، غلطی ماں کی تو اولاد پہ یہ اثر کیوں آیا؟ یہ تربیتی اولاد کا اہم ترین پیغام ہے، جو جسمانی اعتبار سے تو آپ سنتے ہیں، لیکن جب روحانی اعتبار سے بات آ جائے تو شک پیدا ہوتی۔ جسمانی اعتبار سے کب سنتے ہیں؟ جب کوئی عورت پریگننٹ ہو نا، اس کو پیناڈول تک کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے پوچھو پھر یہ دوا استعمال کرنا، اور جو اس کی ریگولر دوائیں سب کو روک دیا جاتا ہے کہ تم چونکہ حاملہ ہو تو جو دوائیں تم پوری زندگی لے رہی ہو پھر بھی پہلے پوچھ لو، کیونکہ دوا تم کھاؤ گی اثر اولاد پہ آئے گا۔ بھئی کیوں بھائی؟ ماں نے دوا کھائی ہے، اولاد نے تو نہیں کھائی ہے، اولاد کا کیا قصور ہے؟ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ اثر وہاں سے یہاں کیسے آتا ہے؟ لیکن وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا، بلکہ بالکل سب لوگ مان لیتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں اور نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، گناہ ماں کرے گی لیکن اثر بچے پہ آئے گا، بچہ قیامت میں پکڑا نہیں جائے گا اس کی وجہ سے، لیکن ماں کے اثرات۔ اب یہ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، تو ایک بات تو یہ آپ کے دماغ میں آئی ہوگی، میں نے مختصر جواب دے دیا تاکہ جو لوگ کل نہیں آئیں، بہت سے نہیں آئیں گے، یہ کوئی مجلس پڑھی تھی مولانا نے، یہ کوئی سننے والی چیز ہے؟ تو آج کی بات آج سنیں۔ دوسری ایک بات بھی آپ کے دماغ میں آئی ہوگی، نہیں آئی ہوگی تو میں پیدا کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ماں نے گناہ کا ارادہ کیا اور امام نے بتایا بیٹے کو، تو ایک طرح کی غیبت کا اس میں پہلو نہیں جھلک رہا؟ تھوڑا سا غیبت کا پہلو جھلک رہا ہے نا؟ ہاں، یہ وہ جملہ تھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، کبھی حلال ہو جاتی ہے۔ اس کو جملے کو لے کے دوڑیے گا نہیں، ابھی آپ کے لیے بالکل حلال نہیں، لیکن ایک منزل پہ حلال ہوتی ہے نا، خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن کبھی حلال ہو جاتا۔ تو میں نے بڑی بڑی مثالیں دی۔ اقرار بالجہل، یعنی وہ جو آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں تو جا رہا ہوں اس سے 1 دینار کی خاطر مسئلہ پوچھنا، لیکن میری ایک معاشرے میں حیثیت ہے چھٹے امام کی وجہ سے، لوگ مجھے وہاں دیکھ چکے ہیں، اس لیے میری وجہ سے 5 آدمی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہ پھر اس کے پاس جا کے یہ سمجھ کے مسئلہ پوچھنے لگے کہ اس کا علم امام سے زیادہ ہے تبھی امام کا شاگرد آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اقرار بالجہل۔ تو اب ایک طرف امام جماعت کی غیبت حرام ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی،
لیکن اگر آپ کے معاشرے میں ایک ایسی حیثیت کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ بہت نیک اور اچھے آدمی ہے، تبھی فلاں صاحب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ جائز نہیں ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے اس کو. بلکہ اگر اس سے غیبت بھی اگر ہو رہی، اول تو ایوائڈ کریں، دیر سے جائیں، ٹائم سے پہلے نکل جائیں، وضو خانے میں جا کے وضو میں ٹائم لگا دیں. خیر، یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے.